الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین و ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اہل سنت ہونا یہ کیوں ضروری ہے اور سنی کی علامات کیا ہیں۔ اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچا پکا سنی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ سنی ہونا کیوں ضروری ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ اللہ کریم جل شانہ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر بیان فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور قیامت کے دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن کن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے اور کن لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے؟ تو اس بات کی وضاحت بیان کرتے ہوئے اہل بیت اطہار کے ایک عظیم فرد، خاندان نبوت کے ایک عظیم چشم و چراغ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، جس کو علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اہل سنت کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور اہل بدعت کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اس فرمان سے پتہ چلا کہ محشر کے دن جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے وہ اہل سنت ہوں گے اور اہل بدعت کے چہرے مرجائے ہوں گے اور اہل بدعت کے چہرے کالے ہوں گے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، یہ لوگ یعنی اہل سنت جن کے چہرے میدان محشر میں چمک رہے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی رحمت کے سائے میں رہیں گے۔ اب یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ اہل سنت کے چہرے چمک رہے ہوں گے میدان محشر کے دن اور اہل سنت ہی نجات پائیں گے۔ اب اس بات کی طرف آتے ہیں کہ سنی کسے کہتے ہیں اور اہل سنت ہونے کی کیا علامت ہے اور نشانی کیا ہے۔ اس پر میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں، جس کو حضرت امام سخاوی رحمہ اللہ آپ نے اپنی کتاب القول البدیع کے اندر نقل کیا ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ہے، جس کو علامہ سخاوی نے بھی نقل کیا اور دیگر ائمہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کثرت سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتے ہیں۔ اب اس دور کے اندر آپ نے کسی جماعت کو دیکھنا ہے کہ کثرت سے درود پڑھنے والی کون سی جماعت ہے، کون سی پارٹی ہے، تو الحمدللہ وہ پارٹی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ کے ماننے والوں کی پارٹی ہے، جو کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتے ہیں۔ آپ اہل سنت و جماعت امام احمد رضا بریلوی کے ماننے والوں کو دیکھیں، ان کی اذان سے پہلے بھی درود ہے، اذان کے بعد بھی درود ہے، نماز کے اندر بھی درود ہے، نماز کے بعد جب اجتماعی دعا کرتے ہیں تو اس میں بھی پہلے درود ہے اور آخر میں بھی درود ہے، اور اسی طرح جمعۃ المبارک کے خطبے کے اندر بھی درود ہے، اور اسی طرح نماز جمعہ کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جو مسجد اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ کے ماننے والوں کی ہے، اس میں نماز جمعہ کے بعد یہ پڑھا جاتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جو اہل سنت کی علامت سیدنا امام زین العابدین نے بیان فرمائی کہ سنی کی یہ علامت ہے، سنی کثرت سے اپنے نبی کی ذات پر درود پڑھتا ہے، اس دور کے اندر آپ دیکھیں تو وہ اہل سنت و جماعت اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ کے ماننے والوں میں پائی جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں اہل سنت و جماعت کی دوسری بڑی علامت یہ ہے کہ سنی وہ ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا ادب کرے گا، حیا کرے گا۔ تو اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں اس موجودہ دور کے اندر تو وہ علامت بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام
احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ کے ماننے والوں میں ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کا بھی ادب کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو یہ علامت بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ کے ماننے والوں میں آپ کو نظر آئے گی۔ ہم اعلی حضرت کے ماننے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ سے پیار کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اہل بیت کا ادب کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں۔ اور ہمارے امام نے فرمایا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر اہل سنت و جماعت ہونے کی ایک بہت بڑی علامت جس کو ہمارے ائمہ دین امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ اہل سنت وہ ہوتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق کو جانے، اور حضرت فاروق اعظم کو جانے، اور حضرت عثمان اور حضرت مولا علی شیر خدا سے محبت کرے۔ یہ سنی ہونے کی ایک بہت بڑی علامت ہے جس کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ آپ نے اس کو بیان کیا ہے۔ الحمدللہ یہ علامت بھی اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہ آپ کو نظر آئے گی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ کے ماننے والوں میں کہ ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت اعلی حضرت کے ماننے والے افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر کو مانتے ہیں، ان کے بعد فاروق اعظم کو مانتے ہیں، ان کے بعد عثمان غنی کو مانتے ہیں، اور ان کے بعد مولا علی شیر خدا کو مانتے ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت کی علامت ہے جس کو امام اعظم ابو حنیفہ نے بیان کیا ہے، اور اسی ترتیب سے اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا بریلوی کے ماننے والے اسی ترتیب سے اس ترتیب افضلیت کو مانتے ہیں۔